السلام علیکم۔ اب یہ موسیٰ والی آیت کا ہم دوسرا سلسلہ بھی شروع کرتے تھے۔ اب بات یہاں تک ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اب آگے بات چلتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کالا، کالا کہا، کلّا کلّا ہرگز نہیں ہو سکتا کہا۔ جب موسیٰ نے کہا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، میرے ذمے کوئی گناہ ہے، ہارون کو بھیج دیں یہ وہی آپ، میرے ساتھ تو 2 بیماریاں لاحق ہیں اور مجھے قتل کر دیا جائے گا، میں نے وہاں کوئی گناہ کیا ہے تو میں تو ابھی اس کام کو نہ کر سکوں گا، تو ہارون کو آپ وہی بھیجیں۔ اللہ نے کہا نہیں بھائی، کالا کلا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فَأَذْهَبَا، فَأَذْهَبَا مطلب چنانچہ تم دونوں جاؤ، ہارون کے ساتھ تم بھی جاؤ۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے فیصلے میں تبدیلی کی۔ جب آپ نے اپنے 2 مسائل بتائے کہ یہ مسئلہ میرے ساتھ چل رہا ہے، قوم فرعون مجھے قتل کر دے گی اور میرے پہ تو یہ 2 بیماریاں لاحق ہیں۔ اب یہ کب سے لاحق ہے؟ جادو کے ذریعے سے ہیں یا کسی دشمنی میں کی گئی ہیں؟ یہ نیچے 2 وجہ بتا دی کہ میں نے کچھ وہاں گناہ کیا جس کی وجہ سے مجھے قتل کر دے گا۔ وہ قتل کر دیں گے، نوبت پر بیٹھے ہیں تو وہ کیا لغنت اور سینہ تنگ دستی جادوگری کا تو وہاں بہت آئے، صحیح ہے؟ تو فَأَذْهَبَا تم دونوں جاؤ بھی آیاتنا، آیتوں کو لے کے، نشانیوں کو لے کے، اتنا تو اب آپ بھی سمجھنے لگے ہوں گے ہے نا۔ چنانچہ تم دونوں جو ہماری نشانیاں، اب بھی آیاتنا میں لکھاوٹ بھی آ جاتی ہے، نشانیاں بھی آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اب آ جاتے ہیں، ہم آگے چلتے، یہ انا یقیناً، معاکم، معاکم کا مطلب ہو جاتا ہے تمہارے ساتھ، تمہارے ساتھ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کے ساتھ معاکم مستمیعون، اب یہ کانوں کے حوالے سے جو سماعت ہے، یا سماعت کے اندر اللہ نے کچھ معجزات عطا کرے ہیں کہ جو بھی موسیٰ سنیں گے اللہ بھی سنیں گے، موسیٰ جو بھی بات کریں گے اللہ بھی سنیں گے۔ اب یہاں کوئی بلوٹوتھ جیسی ڈیوائس یا کوئی وائرلیس ہیڈ فون یا کوئی وائرلیس کنیکشن، یہیں سے کلام اللہ آپ کا خطاب ہے، یہ خطاب آپ کا معکم مستمیعون، یہی کلام اللہ کا خطاب آپ کی طرف نظر آ رہا ہے۔ میں ان آیتوں میں یہ لفظ جو ہے نا، معکم مستمیعون، معکم مستمیعون، معکم مستمیعون، اب کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی، کسی کی نماز قبول نہیں ہو رہی، نماز کی دعا قبول، تو اب وہ ان 2 لفظوں کا ورد کرے، ان 2 لفظوں کو ہزاروں بار کرے، ہزاروں کروڑوں جتنا کر سکتا ہے، معکم مستمیعون، معکم مستمیعون، معکم مستمیعون۔ تو اب ان آیتوں کے ورد، اس 2 لفظوں کے ورد سے اللہ کی سماعت آپ کو حاصل ہو جائے گی، آپ کی بات چیت اللہ کی سماعت کی بارگاہ میں پہنچ سکتی ہے۔ یہ قرآنی مفہوم ہے۔ یہ ایک دوسرا معاملہ بھی میں نے ساتھ آپ کو بتا دیا، تو آپ پڑھتے رہے معکم مستمیعون، معکم مستمیعون، معکم مستمیعون، معکم مستمیعون۔ تو اب اس کا ورد آپ کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، ہزاروں کروڑوں لاکھوں خربوں تک چلا جائے گا، تو پھر یہ اسی حساب سے۔ تو اب بتاتے فاتیا، اب یہاں پر معکم کے بعد آ جاتا ہے چنانچہ، وہی فاتیا تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، لفظ فاتیا دونوں فرعون کے پاس، فقولا، اب فقولا کا لفظ آ جاتا ہے، اب فقولا مطلب پھر کہو، انا رسول، بے شک بلا شبہ ہم رسول ہیں رب العالمین کے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ اب ان سے کہو کہ ہم رسول ہیں رب العالمین کے۔ اب یہاں پر بات ختم، پھر آگے بات شروع ہو جاتی ہے، انا ارسل۔ اب انا ارسل کا مطلب ہو جاتا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں انا، اب یہاں تو بات یہ کہ اب مزید یہ کہ ارسل، ارسل کا مطلب تو بھیج، آزاد کر دے۔ اب یہ تو کسی چیز کو آزاد کرنے کو کہہ رہے ہیں، کس کو آزاد کر دے؟ ما آنا، ما آنا ہمارے ساتھ، آزاد بھی کر دے اور ہمارے ساتھ بھیج دے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو آزاد کر دے کہ کہیں اور چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں جہاں ان کا دل کرے، نہیں، رسول کے ساتھ، ما آنا ہمارے ساتھ، کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ اب آپ دیکھیں، بنی اسرائیل کو فرعون سے نکال کر موسیٰ کے ساتھ کہیں جانے کو کہا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس آزاد کر دے بنی اسرائیل کو، وہ کہیں بھی چلے جائیں، کہیں بھی بھٹک جائیں، لاوارث نہیں ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ موسیٰ کے حوالے کیا جا رہا ہے کہ ما آنا، اب یہ بنی اسرائیل کے لیے۔ اب کالا، اب آگے پھر بات چلی کالا، اب یہ بات سننے کے بعد کالا علم، موسیٰ جو ہے، یہ بات موسیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ قوم فرعون سے۔ تو لازمی بات ہے قوم فرعون کا کوئی لیڈر ہوگا نا، قوم سے خطاب نہیں ہو رہا ہے، موسیٰ سے خطاب ہو رہا ہے۔ تو کالا علم، اب کہا کس نے؟ اب یہ بات تو لازمی بات ہے کہ فرعون ہی کہہ رہے ہیں۔ جب قوم کو آزاد کرنے کی بات کسی قوم سے تو نہیں ہو رہی ہوگی نا، ان کے باشندوں سے تو نہیں ہوگی، قوم کے لیڈر سے ہو رہی ہوگی، تو یہ فرعون سے بات ہو رہی ہے۔ تو ترجمے میں ہم یہی لکھیں گے کہ فرعون کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے، جواب دے رہا ہے، کالا علم کہہ رہا ہے، فرعون کہہ رہا ہے نہیں، کیا نہیں؟ اب وہ کوئی گلہ بھی کر رہا ہے، فرعون موسیٰ سے گلہ کر رہا ہے، بیچ میں محبت بھی ہے اس کو، نربکا، اب وہ کہہ رہا ہے نربکا، اب ہم نے تجھے رب کی طرح پالا تھا،
ہم نے تیری پرورش کی تھی. فرعون کہہ رہے ہیں موسیٰ کو کہہ رہے ہیں جب انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو میرے حوالے کر دے تو انہوں نے کہا نربی کا فہینہ، میں نے تیری پرورش کی تھی اپنے ہاں میرے پاس، فہینہ پرورش کی تھی. اب یہ تو فرعون گلا شکوہ کر رہے ہیں، گلا شکوہ کر رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں میں نے پرورش کی تھی فہینہ ولی یدا، جب تو بچہ تھا، یعنی کہ تو بھائی بچہ تھا اس وقت جب ہم نے تیری پرورش جو تھی. میں تھوڑا سا صحیح کر لوں. ہاں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو بچہ تھا، ولیدہ میں تھا، ولیدوں بچہ تھا، میں نے تیری پرورش کی تھی. یعنی اس کا مطلب یہ پتہ چل رہا ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ فرعون نے ان کو گودوں میں کھلایا ہے. فرعون نے ان کو گودوں میں کھلایا ہے، ان سے لاڈ پیار بھی کیا ہے، بہت پیار بھی ہے دونوں کے درمیان. یہ بتایا ولیدہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ولیدہ یعنی کہ تو بچہ تھا، اور پھر ولیدوں ولبستہ، اور پھر ولبستہ بھی ہو رہا ہے. ولبستہ مطلب کہ میرے ہاں ٹھہرا بھی رہا، تو اسی گھر میں ٹھہرا رہا جہاں تو بچہ تھا، یعنی بیٹے کی طرح پالا ہے، اپنی اولاد کی طرح پالا ہے. یہ ہے، یہ بتایا. اور پھر آگے آ رہا ہے لفظ فہینہ، ہمارے یہاں، یعنی ٹھہرا رہا. فہینہ ہمارے یہاں بچہ تھا، من عمری کا ایک خاص عمر تک، کئی یعنی اپنی عمر میں کئی سال. عمری کا سنین، کئی سال، سنین مطلب کئی سال تو ہمارے یہاں ٹھہرا رہا. یعنی فرعون کے پاس جو آپ نے بچپن گزارا ہے، ولیدہ کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں ولیدہ بچپن میں تو ہمارے پاس ٹھہرا رہا. فینا من عمری کا سنین، کئی سال. تو وہ فرعون نے گلا کرا کہ میں نے تو تیری پرورش کی تھی، اور جو ہے وہ تو میرے ساتھ کئی عرصے میرے پاس رہا میرے بیٹے. تو اب یہ کیا ہو گیا، تو کیوں اس قوم کے لیے مجھ سے جو ہے وہ تقاضا کر رہا ہے. اب تقاضے کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو وہ خود بیماری میں بھی پریشان ہے یہاں پر. اب وہ جب بچپن سے ان کے پاس ہے تو کیا فرعون کو نہیں پتہ ان کی لغنت ہے، ان کا سینہ تنگ ہو رہا ہے اللہ کا کام کرنے سے پہلے ہی. تو فرعون بھی یہاں پر کوئی معاملہ ایسا ہے جو فرعون بھی پوشیدہ رکھا ہوا ہے فرعون. تو یہ بات تھی یہاں تک. تو اس کے بعد آگے بات چلتی ہے، وہ کہتے ہیں فعلتا فعلتک التی فعلتا. اب یہ بات جو انہوں نے کی کہ تو کر گیا اپنا کام وہ جو تو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے. فرعون نے ڈائریکٹ ہی غصے ہو گئے ہیں. اب فرعون بہت غصے ہو گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہاں سے جو فعلتا لکھا ہوا ہے نا سامنے، فعلتا، اب وہ کہہ رہے ہیں تو کر گیا، یہ تو کام تو کر گیا نا، اپنا کام جو تو کر گیا. فعلتا، فعلتا کا مطلب تو کر گیا اپنا کام، فعلتا کا اپنا، التی جو وہ جو تو کر گیا، فعلتا. اب فعلتا فعلتا کا التی فعلتا، وہ کام جو تو کر گیا وہ تو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے. اور وا کے بعد لکھا ہوا ہے، وا کے بعد یہ آ گیا نا، فعلتا فعلتا کا لتی فعلتا، وا اور تو کر گیا، انتا من کافرین، اور اب وہ کہہ رہے ہیں ما من کافرین. اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. اب وہ اتنا انہوں نے غصے میں کہا کہ تو ناشکروں میں سے ہے. اب یہ فرعون ناراض ہو گئے ان پہ کہ میرے لیے تو کافروں میں سے، میرا تو ناشکرہ ہے تو نے، میں نے تجھے بچوں کی طرح کھلایا، میں نے تجھے اپنے پاس ایک بڑی عمر تک، بچپن سے لے کے جوانی تک میں نے تجھے اپنے پاس رکھا، گھر مکان چھت دھوپ چھاؤں سب سے تجھے بچایا، لیکن آج تو مجھ سے یہ بات کر رہا ہے، یہ بات کر رہے ہیں آپ. اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے کیا جواب دیا، کہہ رہے اب وہ کہہ رہے ہیں کالا فعلتہما. اب کالا فعلتو، میں تو موسیٰ نے کہا، اب موسیٰ کہہ رہے ہیں میں نے کام کی، وہ کام کیا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فقالا فعلتما اذا ولا من ان من الظالمین. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں ظالموں میں سے تھا، میں نے جو کام کیا تھا میں ظالموں میں سے، یعنی کہ انہوں نے جواب دیا میں نے وہ کام کیا تھا. اب یہ جو لفظ لکھا ہے یہاں پر کالا، کالا کے بعد لکھا ہے فعلتہما، یعنی وہ جو کام کیا تھا. اذن، اذن کا مطلب اس وقت، اس وقت، اذن اس وقت، وا اور جب کہ کر لو اس کو، جب کہ انا من الظالمین، میں، انا مطلب اپنی طرف اشارہ ہوتا نا، میں ظالموں میں سے تھا، بھٹکے ہوئے میں سے تھا. تو موسیٰ نے جب وہ فرعون کے پاس گئے تو ان پر کوئی پرانا کیس بھی کھل گیا. وہ یہ تھا کسی کو مار کچھ کیا ہے، تو فرعون نے کہا کہ میں نے تجھے پالا تھا، ایک عمر تک رکھا تھا، اس کے بعد بھی تو گناہ وہ کام کر گیا جو تو کر گیا. اس پر نے جواب دیا کہ بھائی میں اس وقت یہ کام اس لیے کر گیا تھا کہ میں ظالموں میں سے تھا. کوئی ظالم والا کام آپ کے ہاتھ سے ہو گیا جس میں آپ نے ایک ایکسیپٹ کیا ہے وہاں دربار میں کہ میں ظالموں میں سے تھا. اور پھر آپ نے کہا کہ اب یہ لفظ آ رہا ہے، یہ کہاں گیا، ہاں ففرتو، پھر میں بھاگ گیا. ہاں اس کے بعد کوئی ظالم والا کام کیا، اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں میں پھر بھاگ گیا. اچھا پھر انہوں نے بتایا کہ میں پھر وہاں سے ففرتو ہو گیا، بھاگ گیا، منکم لما خفتکم. اچھا اب یہ لفظ جو آ رہے ہیں،
اچھا، خفتکم ڈر گیا، کم مطلب سامنے تم سے ڈر گیا. اب ففرتو منکم لما، اب ففرتو منکم تم سے میں بھاگ گیا تم سے، لما پھر جب، خفتکم جب میں ڈر گیا. اب یہ فرعون نے بتایا خفتکم، لما خفتکم منکم ففرتو بھاگ گیا تم سے، لما جب میں خفتکم میں ڈر گیا. اب یہاں تک کی بات ہے جب فرعون اور دربار میں بات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، تو وہ تو درباری تو قانونی طور پر آپ سے بات کر رہے ہیں، بول رہے بھائی ہم نے تمہیں پالا، گھر میں جگہ دی، کھلایا پلایا، سب کچھ کیا ایک کئی عرصے تک، کہ جب تک تم بالغ نہ ہو جاؤ، جوان نہ ہو جاؤ، اس کے بعد تم نے کوئی وہ کام کیا جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. تم پھر موسیٰ نے اپنا جرم قبول کر لیا. یعنی دربار میں جاتے ہی اللہ کا پیغام شروع نہیں ہو گیا، انہوں نے پہلے جا کے وہاں اپنی غلطی تسلیم کی، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وہاں پہ سرنڈر کرایا. تو فرعون نے پھر آگے بات کی اور یہ بات گئی آگے تک. تو اس کو یہیں ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے اس کی مزید سیکویل بھی کریں گے. تو یہ دو آپ دیکھ لیں. تو ابھی تو بات یہی چل رہی ہے کہ فرعون کو بات چل رہی ہے، فرعون اپنے احسان جتا رہا ہے، اور پھر اس کے بدلے آپ نے جو دربار میں وہاں کچھ کیا ہے اس کے عوض آپ نے اپنے آپ کو ظالم قرار دے کر اقبال جرم بھی کر لیا. اور اب جو ہے وہ معاملہ آگے بھی چلے گا. اب بات شروع ہوگی آگے کہ وہ آئے کس کام سے ہیں، اب بنی اسرائیل کے معاملے میں کیا بات ہے. تو یہ بھی راز پوشیدہ. فرعون بھی تشویش میں ہے کہ یہ آزاد کر دیں، جیسے ہم پرندے آزاد کر دیتے ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں، انہیں چھوڑ دیں. لیکن یہ تو فرعون اپنے ساتھ لے جانے کو کہہ رہا ہے، کہیں لاوارث چھوڑنے کی بات نہیں ہے. تو اب اسرائیل قوم میں ایسا کیا ان کے پاس سے کوئی امت نکلے گی، کوئی قوم نکلے گی ان سے، یا کیا چکر ہے، ان کو کہیں لے جا کے افزائش نسل کروانی ہے، کچھ معاملہ ایسا ہی ہے. تو اسی لیے ایک لیڈر ایک بڑے سپرد کے کیا جا رہا ہے، موسیٰ کے عوض دیا جا رہا ہے کہ کسی شریعت کے تحت اس قوم سے ایک امت یا کوئی انسانیت پیدا ہوگی، آگے کوئی معاملہ ہے، یہی چکر ہے. تو اب دیکھتے ہیں آگے. یہ یہاں تک سمجھیں آپ.